تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میری چیزوں سے دور رہا کرو، مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ تم میری چیزوں کو چھوؤ۔ وہ غصے میں دوڑا تھا، لیکن میں تو ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی حمین کی آواز گونجی، تم کیا مجھے دو یہ، اور کتنی دفعہ کہا کہ تمیز سے نام لیا کرو، بڑا ہوں تم سے، بھائی پکارا کرو مجھے۔ اس کے جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی حمین دوبارہ دھاڑا۔ سامنے کھڑی ہانیہ نے ایک نظر اس کے وجیح چہرے پر ڈالی اور بنا کچھ کہے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ حمین نے اپنا سر اپنے ہی ہاتھوں میں تھاما اور غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا واش روم میں بند ہو گیا۔ دعا کہاں جا رہی ہو؟ کہیں نہیں اماں، کچھ کام تھا، دعا نے جواب دیا۔ کچھ سودا لانا ہے، ڈرائیور کے ساتھ بازار تک ہو آؤ، اماں نے مسکرا کر کہا۔ جواباً دعا بھی مسکرائی۔ دعا ہمیشہ سب سے اسی طرح مسکرا کر بات کرتی تھی۔ وہ گھر کے تمام بچوں سے الگ تھی۔ جہاں کوئی بہت زیادہ غصہ کرتا تھا تو کوئی بہت چلبلا تھا، لیکن چلبلا ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں سے کسی میں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ لیکن دعا ایک واحد بچی تھی جو بڑے اور چھوٹے دونوں سے تمیز سے پیش آتی تھی۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے سامان کو ہاتھ مت لگایا کرو، ہانیہ ڈرائنگ ہال میں کھڑی ملازمہ کو دیکھ کر چلائی۔ ہانیہ کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ یقیناً حمین کے کمرے سے آ رہی ہے۔ کیا ہوا ہے ہانیہ؟ کس چیز کا غصہ نکال رہی ہو ملازمہ پر؟ دعا نے وہاں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، فضول میں گھر کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کیا کرو، ہانیہ نے غصے سے اسے بھی ڈانٹ دیا تھا۔ دعا نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے ملازمہ کی طرف بڑھی تھی۔ ہانیہ نے اتنی زور سے ٹرے ملازمہ کے ہاتھ میں تھمائی تھی کہ اس میں رکھی چائے ملازمہ کے ہاتھ پر گر گئی اور وہ بمشکل اپنی سسکی دبائے کھڑی رہی۔ دعا نے اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی اور اپنی ماں کے ہاتھ میں پکڑائی، پھر وہ ملازمہ کو لے کر صوفے تک آئی اور وہاں بیٹھ گئی۔ اماں، فرسٹ ایڈ باکس لائیے گا، اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ اماں پہلے کچن کی طرف گئیں اور پھر فرسٹ ایڈ باکس لا دیا۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ ہانیہ سے دور رہا کریں، لیکن آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، دعا نے غصے مگر نرم لہجے میں ملازمہ کو سمجھایا۔ بی بی، ہمارا کام ہی آپ لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اگر وہ بلا رہی ہیں تو ہم کیسے نہ جائیں؟ آپ کو تو معلوم ہے وہ 2 منٹ نہیں لگائیں گی ہمیں اس گھر سے چلتا کرنے میں، ملازمہ نے بے بسی سے کہا۔ یہاں سب کچھ دادی کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں ہوں تب تک کوئی بھی بنا وجہ گھر سے نہیں جا سکتا، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی تو ملازمہ نے اس بات میں ساری لائی۔ اچھا آپ جائیں، تھوڑی دیر آرام کریں، اس کے بعد کام کر لیجیے گا، آپ کی آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے، باقی ملازم دیکھ لیں گے۔ دعا یہ کہہ کر اٹھی اور مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اماں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دے کر باہر نکلی تھی کہ اچانک پیچھے سے حمین کی آواز آئی، کدھر جا رہی ہو؟ غصے سے بھری بھاری آواز سن کر دعا کے قدم وہیں اٹک گئے۔ کون واقف نہ تھا حمین خانزادہ سے، وہ جب بھی بولتا تھا سامنے والے کی سانسیں خشک کر دیتا تھا۔ دعا ڈر گئی کہ اب وہ کس چیز کا غصہ اس پر نکالنے والا ہے۔ وہ مجھے بازار جانا ہے، وہ بہت مشکل سے اپنا جملہ مکمل کر پائی تھی، سانس بحال ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، حمین خانزادہ نے کہا تو اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ نہیں، آپ جائیں، میں واپس کس کے ساتھ آؤں گی؟ اس کے کہنے پر حمین خانزادہ کے قدم رکے اور اس نے ایک ترچھی نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ کیا مطلب کہ تم واپس کس کے ساتھ آؤ گے؟ میرے ساتھ جا رہی ہو، میں ہی چھوڑ کر جاؤں گا، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، وہ کہہ کر آگے بڑھا تو دعا میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے انکار کر سکے۔ حالانکہ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے حمین کی موجودگی سے خوف آتا تھا۔ وہ اسے ایک دن بڑا تھا مگر دعا چاہ کر بھی نہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے بڑھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی، حمین خانزادہ کی نظریں واپس اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ نہ جانے اب اس سے کیا غلطی ہو گئی تھی جو وہ اسے یوں گھور رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ کیا میں تمہارا ڈرائیور ہوں؟ حمین کی غصے سے بھری آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ دعا نے ڈرتے ہوئے نفی میں سار لایا اور سر جھکا لیا۔ آگے آ کر بیٹھو۔ حمین نے دعا کو گویا کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ دعا کا تو سانس خشک ہو گیا تھا۔ حمین ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اس نے کبھی محبت سے بات نہیں کی تھی، ہمیشہ اس کی ناک پر غصہ سوار رہتا تھا۔ جب وہ گھر میں آتا تو ملازموں سے لے کر گھر کے بچوں تک کی سیٹی گم ہو جاتی تھی۔ ایک ہانیہ ہی تھی جو بار بار اس کے سامنے چلی جایا کرتی تھی، ورنہ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کوئی اس کے سامنے جائے۔ لالا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ علیزے چاچی کی بیٹی نے دعا کو حمین کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ بازار جا رہے ہیں، حمین خانزادہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا۔ لالا، مجھے بھی کچھ سامان لینا ہے، میں بھی چلی جاتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ حمین نے اس بات میں سار لایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو لالا، دعا آپ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں؟ علیزے نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ دعا نے بس اس بات میں سار لایا اور خاموشی سے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔
पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा। वो दोनों दुआ और अलीज़े ऐसे खामोश बैठी थी जैसे गाड़ी में मौजूद ही ना हो। हालांकि उनकी ज़बान कभी बंद ही नहीं होती थी और वो मुसलसल बोलती रहती थी, लेकिन उमैन खानज़ादा की मौजूदगी में सबको सांप सूंघ जाता था। बस हमें यहाँ उतार दें, हम दोनों वापस खुद चली जाएंगी। आप जाएँ, आपको देर हो रही होगी। दुआ ने मार्केट के पास गाड़ी रुकने पर कहा, तुमसे जितना कहा है उतना करो, खामोशी से जाओ, बल्कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। जो सामान लेना है ले लो, इसके बाद साथ ही घर चलेंगे। वो संजीदगी से कहता गाड़ी पार्क करने के लिए गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। लेकिन आपका काम, तुम्हें मेरे काम की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। खामोशी से बैठो जब तक मैं कार पार्क ना कर दूँ। हुमैन ने फ़ौरन उसे खामोश करवा दिया था। वो भी मज़ीद कुछ ना बोली और खामोशी से आंखें फैलाई उसे देखने लगी, जबकि पीछे बैठी अलीज़े भी रौब से हुमैन खानज़ादा को देख रही थी। हुमैन ने गाड़ी पार्क की और उन दोनों को अपने साथ लिए मार्केट की तरफ बढ़ा। जल्दी जल्दी में दुआ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। हुमैन इन दोनों की परेशानी समझ गया था। मैं कैफ़े में बैठकर आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। आप दोनों ने जो सामान लेना है जल्दी से लेकर आ जाओ। ये लो मेरा कार्ड। उसने अपना क्रेडिट कार्ड उन दोनों की तरफ बढ़ाया। अलीज़े ने फ़ौरन क्रेडिट कार्ड थाम लिया था। दुआ ने हैरत से अलीज़े को देखा, मगर अलीज़े ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ बढ़ी, जबकि हुमैन खानज़ादा कैफ़े की तरफ बढ़ गया। तुमने इनसे क्रेडिट कार्ड क्यों लिया? हम तो पैसे लेकर आए थे ना। दुआ उसे आंखें दिखाकर बोली, अरे जब इंसान खुद बैल के सामने आए कि आ बैल मुझे मार, तो तुम्हें क्या लगता है बैल उसे छोड़ेगा यार? इतनी मुश्किलों से तो भाई का कार्ड मिला, इसे एंजॉय करो। आज तो मैं वो सारी चीज़ें ले लूँगी जो मुझे लेनी थी। अलीज़े ने शरारत से कहा और एक आंख दबाती उसे अपने साथ लिए दुकानों की तरफ बढ़ी। हुमैन खानज़ादा मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रहा था कि अचानक क्रेडिट कार्ड के मैसेज आने लगे। उसे हैरत का शदीद झटका लगा। 50,000। आहिस्ता आहिस्ता करते करते रकम बढ़ती ही जा रही थी। वो उठकर अलीज़े का नंबर डायल करता हुआ आगे की तरफ भागा, लेकिन अलीज़े का मोबाइल शायद कहीं बैग में पड़ा था। वो कॉल नहीं उठा रही थी। 1 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार हुमैन खानज़ादा को वो दोनों कैफ़े में बैठी हुई नजर आई। वो गुस्से से उनकी तरफ बढ़ा, क्रेडिट कार्ड दो मेरा। उनके पास आते ही वो दौड़ा। अलीज़े ने खौफ से हुमैन को देखा और उसका कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया, जबकि दुआ की भी सांसें खुश्क हो रही थी। हुमैन ने पड़ी हुई चीज़ों को देखा, ऐसे लग रहा था कि उन्होंने पूरा मॉल ही ख़रीद लिया हो। चलो घर चलते हैं। वो गुस्से से आगे बढ़ा। दुआ ने मिनमना कर कहा, ये सारे बैग्स। इसके बोलने पर हुमैन ने उसे घूर कर देखा। अरे तुम क्यों फ़िक्र करती हो? मैन भाई है ना, खुद ही ले आएंगे। चलो हम गाड़ी में जाकर बैठते हैं, अलीज़े ने लापरवाही से कहा और दुआ का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ी। हुमैन खानज़ादा ने एक नज़र आसपास दौड़ाई। वो आज ऑफिस जाने के बजाय शिकार पर जाने का इरादा रखता था, इसलिए ट्राउज़र और शर्ट में मौजूद था। अलीज़े और दुआ आगे बढ़ती जा रही थी और पलट पलट कर हुमैन का चेहरा देख रही थी। वो गुस्से के बायस सुरख हो रहा था। हुमैन पब्लिक प्लेस में होने की वजह से उन पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था, इसलिए खामोशी से बैग उठाकर पीछे पीछे चलने लगा और गाड़ी में बैठा। पूरे रास्ते उसकी नज़रें अलीज़े और दुआ पर रही। न जाने वो कैसे अपना गुस्सा ज़ब्त किए बैठा था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए, अलीज़ा आराम से गाड़ी से बाहर निकली, जबकि हुमैन स्टीयरिंग पर मजबूती पकड़े बैठा रहा। अलीज़े और दुआ ने खामोशी से बैग्स निकाले और घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। हुमैन गाड़ी से बाहर निकला और उनके पीछे ही बढ़ा। क्या लिया है तुम लोगों ने? 25 लाख रुपए का बिल बना है। क्या तुम लोगों को पता है ये इतनी बड़ी रकम जमा करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? वो गुस्से से दौड़ा। अलीज़े फ़ौरन दुआ के पीछे छुप गई। दुआ ने एक नज़र अलीज़े को देखा और फिर हुमैन से बोली, मैंने तो उसे कहा था कि ज़रा सोच समझ कर खर्च करे, लेकिन इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। दुआ फ़ौरन अलीज़े के सामने से हटकर बोली। तो अलीज़े ने हैरत से आंखें फैलाई, उसे देखा कि कैसे उसने अपना पल्लू झाड़ लिया। नहीं नहीं लाला, ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठ बोल रही है। अलीज़े ने बोलने के लिए अभी लब वाह किए ही थे कि हुमैन के गुस्से से घूरने पर वो वहाँ से भाग निकले। अब हुमैन का रुख दुआ की तरफ था, जो हाथ में अपने हिस्से की शॉपिंग बैग्स लिए खड़ी थी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, वो गुस्से से कहता वो दुआ की तरफ बढ़ा, जबकि दुआ अपने बैग्स थामे कमरे की तरफ भागी। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करती, हुमैन उसके पीछे ही अंदर दाखिल हो गया। वो तो छोटी बच्ची है, लेकिन कम अज़ कम तुम्हें तो अकल नाम की चीज़ होनी चाहिए। क्या तुम भी छोटी बच्ची हो? वो कदम कदम उसकी तरफ बढ़ता वो बोला, मैंने इसे मना किया था सच में, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। दुआ ने सर झुकाया और अपने शॉपिंग बैग्स वहीं लापरवाही से छोड़ दिए। बैग ज़मीन पर गिरे तो हुमैन को अपना दिल कटता हुआ महसूस हुआ। न जाने उसमें क्या ऐसा महंगा था कि 25 लाख खर्च हो गए और अब ये लड़की इन्हें यूँ ज़मीन पर फेंक रही थी। हुमैन ने गुस्से से लाभ पीछे और अपना रुख फेर लिया। आप चाहे मैं। दुआ ने कुछ बोलने के लिए हिम्मत जमा की और हुमैन की तरफ देखा, जो उसे गैर आलूद नज़रों से देख रहा था। लड़की, तुम्हारा तो दिल करता है कि मैं
اس نے ہاتھ بڑھائے اور دعا کا گلا دبانے کے انداز میں اسے پکڑا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے چھوڑ کر غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ ایسے لگا جیسے وہ آج دنیا سے کوچ کر کے جائے گی، لیکن عمین کے چلے جانے پر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اللہ، نہ جانے کیا مسئلہ ان کے ساتھ، جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ کبھی محبت پیار سے بھی بات کر لیا کرے۔ غصے سے کہتی ہوئی وہ بیگز اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک بیگ کھولا اور آس پاس دیکھا۔ جب کوئی نہ دکھا تو اپنا پرانا موبائل اٹھایا۔ بس تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، یہ کہہ کر اس نے موبائل بیڈ کی دوسری طرف اچھال دیا اور نیا بیگ میں سے نیا آئی فون نکالا۔ اگلے ہی پل وہ چیخیں مارتی بیڈ پر کودنے لگی۔ آئی فون 17 پرو میکس، وہ اسے بار بار چوم رہی تھی اور گول گول گھوم رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر دروازے پر کھڑے حمین خانزادہ پر پڑی، جو ہاتھ باندھے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتری اور اپنا دوپٹہ درست کے ہاتھ میں نیا موبائل ابھی ڈبے میں ہی تھا۔ حمین آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے وہ موبائل چھین لیا، پھر واپس کمرے سے نکل گیا۔ اوئے ہائے، میرا پرانا موبائل میں نے کدھر پھینکا؟ وہ پاگلوں کی طرح اپنا پرانا موبائل ڈھونڈنے لگی جو اس نے اچھال دیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سائڈ ٹیبل کی طرف گئی تو دیکھا کہ موبائل ٹیبل کے کارنر سے لگ کر نیچے گرا تھا اور اس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ نیا تو ہاتھ آیا نہیں اور پرانا بھی گیا۔ وہ سر تھامتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حمین، تمہیں اللہ پوچھے گا، وہ زور سے چیخی۔ تم خود پوچھ لو اگر پوچھنا چاہتی ہو تو۔ حمین کسی جن کی طرح دوبارہ نمودار ہوا۔ ارے نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ یہ سارے بیگز اٹھا کر میرے کمرے میں پہنچاؤ، علیزے سے بھی تو لینا۔ وہ فوراً بولی، اس سے میں لوں یا نہ لوں وہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں کیا ہے؟ تمہیں کہا ہے کہ یہ بیگز میرے کمرے میں پہنچاؤ، وہ غصے سے کہہ کر نکل گئی۔ یہ بار بار میرے کمرے میں کیوں آتا ہے؟ دعا نے غصے سے کشن اٹھا کر دروازے کی طرف اچھالا۔ پھر اس نے ملازم کو آواز دی۔ ملازم کمرے میں آیا تو دعا نے کہا، یہ سارا سامان اٹھا اور حمین بابا کے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے بیگز جا رہے تھے اسے اپنا دل جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا علیزے کے پاس گئی۔ علیزے بھی وہاں منہ بسورے بیٹھی تھی۔ چیزیں بھی ہاتھ سے نکل گئیں اور میں اپنا موبائل بھی تڑوا بیٹھی۔ دعا نے اپنا ٹوٹا ہوا موبائل علیزے کے آگے پھینک دیا۔ اتنے میں وہی ملازم وہاں دوبارہ آیا جو ان کا سامان لے گیا تھا۔ یہ لیں بی بی، آپ کے لیے حمین بابا نے بھیجا ہے۔ اس نے ایک نیا ڈبہ دعا کی طرف بڑھایا۔ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا میرے لیے ہے؟ ملازم نے اس بات میں سار ہلائی۔ اگلے ہی پل دونوں کی چیخیں اور کہہ کے کمرے میں گونجنے لگے، چلو میرا نہ صحیح، کم از کم آپ کو تو نیا موبائل مل گیا نا، آپ کا تو پرانا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر ناچ رہی تھی۔ کیا شور مچایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ کم از کم میری پرائیویسی کا خیال کرو۔ تمہارے کمرے کے ساتھ میرا کمرہ ہے۔ ہانیہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے داڑھی۔ علیزے نے فوراً دعا کا موبائل پیچھے چھپایا اور سر جھکا لیا۔ سوری آپی، اب خیال رکھوں گی، دعا نے کہا تو ہانیہ غصے سے وہاں سے نکل گئی۔ سردیوں کی یہ خوبصورت اور خنک شام تھی جب گھر کے تمام افراد باغیچے میں اکٹھے تھے۔ فضا میں لکڑیوں کے جلنے کی سوندھی سوندھی خوشبو رچی بسی تھی اور درمیان میں دہکتی ہوئی آگ کے الاؤ سے اٹھنے والی تپش سرد ہوا کے تھپیڑوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ باغیچے کے ایک کونے میں بچھے قالین پر علیزے اور دعا ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کی تمام تر توجہ اپنے نئے آئی فون پر مرکوز تھی۔ وہ دونوں بڑی مہارت سے الگ الگ اینگلز سے اپنی تصویریں بنانے میں مصروف تھی۔ کبھی پاؤٹ بناتی تو کبھی مسکراتے ہوئے سیلفیز لیتی۔ دوسری طرف ہانیہ، حمین کی بہن فریحہ اور تایا کی بیٹی زرمینہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہانیہ کی نظریں مسلسل حمین خانزادہ کا تعاقب کر رہی تھی جو تھوڑے فاصلے پر دعا کے بھائی فاخر اور علیزے کے بڑے بھائی دانیال کے ساتھ سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھا۔ حمین اس نظروں کی تپش کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح کوئی جواب نہ دیا، گویا وہ اسے دیکھ ہی نہ رہا ہو۔ دعا کو بھی مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب وہ نظر اٹھاتی تو ہر کوئی اپنی باتوں میں مگن آتا۔ جب تصویریں بنا لینے سے اس کا دل بھر گیا تو دعا اٹھ کر اپنے بھائی فاخر کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جبکہ علیزے بھی اس کے پیچھے پیچھے وہیں پہنچ گئی۔ دعا اور علیزے کو حمین والوں کے گروپ میں شامل ہوتا دیکھ کر ہانیہ، فریحہ اور زرمینہ بھی وہیں آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خاندان ایک حلقے کی صورت میں آگ کے گرد جمع ہو گیا۔ ویسے لالا، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ علیزے نے حمین کو چھیڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے کارڈ سے 25 لاکھ اڑانے کے بعد حمین کا پارا ہائی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اب کافی پرسکون تھا۔ حمین نے ایک نظر دعا پر ڈالی جو آگ کی تپش سے سرخ ہوتے اپنے گالوں کو ہاتھوں سے چھپا رہی تھی۔ خوشی کی کوئی خاص وجہ نہیں علیزے، بس کچھ لوگوں کی معصومیت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی طنز دعا کو بخوبی سمجھ آئی تھی۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ علیزے نے دعا کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ دعا کی آنکھوں میں ایک دم شرارت کی چمک لہر آئی۔
उन दोनों ने मिलकर एक ऐसी शरारत का मंसूबा बनाया था जो उस बोरिंग महफिल को हंगामा खेज बनाने वाला था। अलीज़े अपने साथ किचन से चुपके से इंतहाई तेज़ लाल मिर्च वाला पाउडर और एक नकली रबड़ वाला सांप लेकर आई थी। उसका इरादा था कि किसी तरह हानिया को सबक सिखाया जाए, जो हर वक्त उमैन के गिर्द मंडलाती रहती थी। दुआ ज़रा वो पीछे से मेरा दुपट्टा तो उठाना, अलीज़े ने जानबूझकर बुलंद आवाज़ में कहा। जैसे ही दुआ पीछे मुड़ी, उसने बड़ी सफाई से वो नकली सांप हानिया के पैरों के पास घास में सिरका दिया और साथ ही एक ज़ोरदार चीख मारी। आह, सांप सांप! अलीज़े का चेहरा ऐसा था जैसे वाकई उसने मौत देख ली हो। एक पल में महफिल का सुकून गारत हो गया। हानिया, जो हुमैन को मुतासर करने के लिए निहायत नफासत से बैठी थी, सांप का नाम सुनते ही उछल कर सीधी दानियाल के ऊपर जा गिरी। बचाओ लाला बचाओ, ये मुझे काट लेगा। हानिया की चीखें पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थी। पूरा ख़ानदान हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। हुमैन, फ़ाखर और दानियाल फ़ौरन हरकत में आई। कहाँ है, किधर है सांप? हुमैन ने संजीदगी से पूछा। दुआ ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था ताकि अपनी हंसी ज़ब्त कर सके। अलीज़ा ने कांपती उंगली से हानिया की कुर्सी के नीचे इशारा किया। हुमैन ने एक लंबी लकड़ी उठाई और जैसे ही उस सांप को बाहर निकाला, वो साकत रह गया। वो रबड़ का एक बेजान खिलौना था जिस पर अलीज़े ने थोड़ा सा चमकीला रंग मल दिया था ताकि वो असली लगे। खामोशी छा गई और फिर अचानक दुआ और अलीज़े के कह के बुलंद हुए। वो दोनों हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। हा हा हा, हानिया अब भी आपकी बहादुरी तो कमाल की निकली, अलीज़े ने पेट पकड़ कर कहा। हानिया का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से तमतमा उठा, खासकर जब उसने देखा कि उमैन भी मुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबा रहा था। ये तुम दोनों की बदतमीज़ी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे अप्पी, ये तो बस एक छोटा सा मजाक था, दुआ ने मासूमियत से कहा, मगर उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो इस जिल्लत का भरपूर लुत्फ़ ले रही थी। हुमैन ने लकड़ी फेंकी और दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। बैठ जाओ, सब कुछ नहीं है वो। उसने दुआ को एक गहरी नज़र से देखा जिसमें डांट कम और तहसीन ज़्यादा थी। उसे इन दोनों की ये हिम्मत पसंद आई थी कि उन्होंने हानिया का गरूर खाक में मिला दिया। अभी ये हंगामा ख़त्म ही हुआ था कि अलीज़े ने अपनी दूसरी चाल चली। उसने खामोशी से फ़ाखर के हाथ में मौजूद चिप्स के पैकेट में वो तेज़ मिर्च वाला पाउडर डाल दिया था। उसे लगा था कि फ़ाखर खाएगा, मगर बदकिस्मती से वो पैकेट हुमैन ने उठा लिया। दुआ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अलीज़े को रोकने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। हुमैन ने एक बड़ा सा चिप्स का टुकड़ा मुँह में रखा और उसे चबाने लगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर हुमैन का पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। उसने फ़ौरन पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गया। ये किसने किया है? उसकी आवाज़ में वही पुराना जलाल वापस आ गया था। दुआ ने फ़ौरन अलीज़े का हाथ छोड़ा और उससे दूर होकर बैठ गई। ये अलीज़े ने किया है, मैं इसे मना कर रही थी। दुआ ने वही पुरानी फ़िल्म चलाई। अलीज़े ने बेयकीनी से दुआ को देखा। ओए, झूठी आइडिया तेरा था और नाम मेरा लगा रही हो। हुमैन अब गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों की शरारतें अब हद से बढ़ रही हैं। दुआ, कल सुबह तक तुम दोनों का नया मोबाइल मेरे पास जमा होना चाहिए, ये तुम्हारी सज़ा है। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करें, दोनों ने एक साथ दहाई दी। मगर हुमैन खानज़ादा एक दफ़ा फ़ैसला कर ले तो पीछे नहीं हटता था। वो गुस्से से पैर पटकता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि हानिया फातिहाना अंदाज में उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। लो, कर लो शरारत, अब पुराने टूटे हुए मोबाइल पर ही गुजारा करना पड़ेगा। हानिया ने तंज किया और फरीहा के साथ अंदर चली गई। दुआ ने अलीज़े को घूरा। तेरी वजह से मेरा आईफोन गया। हाँ, तो मिर्चें तो तू नहीं मंगवाई थी ना किचन से, अलीज़े ने जवाबी हमला किया। दोनों एक दूसरे से लड़ती झड़ती अंदर की तरफ रवाना हुई, मगर दिल ही दिल में वो जानती थी कि हुमैन खानज़ादा चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना दिखाए, वो उनसे उनकी पसंदीदा चीज़ें कभी नहीं छीन सकता था। और वाकई जब दुआ रात को अपने कमरे में पहुंची तो साइड टेबल पर छोटी सी चिट थी जिस पर लिखा था, नोट, आइंदा शरारत करनी हो तो मेरा चिप्स का पैकेट छोड़ दिया करो, वरना अगली बार सज़ा वाकई मिलेगी। दुआ के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। उसे एहसास हो गया था कि हुमैन खानज़ादा का गुस्सा सिर्फ एक ढाल है, अंदर से वो अब भी उनका वही ख्याल रखने वाला कज़न है। उसने मोबाइल सीने से लगाया और खिड़की से बाहर चाँद को देखने लगी, जहाँ सर्दी की शिद्दत अब उसे महसूस नहीं हो रही थी। हवेली के बड़े दालान में आज गैर मामूली खामोशी तारी थी, लेकिन यह खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा नहीं बल्कि एक नए रिश्ते की नवीद थी। घर के तमाम बुजुर्ग, सबसे बढ़कर दाजी, एक अहम फैसले के लिए इकट्ठे हुए थे। हुमैन खानज़ादा और दुआ के दरमियान होने वाली हालिया नोक झोंक और फिर हुमैन का दुआ की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव बड़ों की नज़रों से छुपाना था। दाजी ने गला साफ़ किया और सब की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। मैंने सोचा कि हुमैन और दुआ का निकाह कर दिया जाए। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हुमैन ज़िम्मेदार है और दुआ सुगड़। मेरे नज़दीक इन दोनों का जोड़ बेहतरीन है। दालान में मौजूद तमाम अफराद ने एक दूसरे की तरफ देखा। हुमैन खानज़ादा, जो हमेशा अपने गुस्से और रोब के लिए जाना जाता था, इस वक्त निहायत खामोशी से सर झुकाए बैठा था। सबकी नज़रें उसके रद्द-ए-अमल पर थीं, क्योंकि हुमैन से ज़बरदस्ती कोई बात मनवाना नामुमकिन था। ताया जान ने पूछा, हुमैन बेटा, तुम्हारी क्या राय है? हुमैन ने एक पल के लिए अपनी नज़रें उठाईं। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था।
مجھے داجی کا ہر فیصلہ منظور ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرا نکاح دعا سے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی آواز میں وہی سنجیدگی تھی، مگر لہجے میں ایک چھپی ہوئی رضامندی صاف جھلک رہی تھی۔ حمین کی خاموش رضامندی نے سب کے دل جیت لیے۔ دوسری طرف جب یہ خبر دعا تک پہنچی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اندازہ تو تھا کہ حمین اس کا خیال رکھتا ہے، مگر اتنی جلدی نکاح کا فیصلہ ہو جائے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے حمین سے کوئی اعتراض تو نہ تھا، مگر حمین کا غصہ اور اس کا رعب دعا کو اندر ہی اندر ڈرا رہا تھا۔ وہ اتنے غصے والے ہیں، کیا وہ مجھے سمجھ پائیں گے؟ اس نے سوچا اور ایک سردہ بھری۔ اس کے لیے یہ رشتہ خوشی اور خوف کا ایک ملا جلا احساس تھا۔ اسی محفل میں ایک اور بڑا فیصلہ بھی لیا گیا۔ ہانیہ جو حمین کو پسند کرتی تھی اور ہمیشہ اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی، اس کے لیے تایا جان نے ایک الگ راہ چنی تھی۔ انہوں نے تجویز دی کہ ہانیہ کا نکاح دعا کے بھائی فاخر سے کر دیا جائے۔ فاخر ایک نہایت سلجھا ہوا اور ہنس مکھ انسان تھا جو ہانیہ کی ضدی طبیعت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہانیہ کے لیے یہ کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ اس نے ہمیشہ حمین کے خواب دیکھے تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ خود حمین نے دعا کے لیے رضامندی دے دی ہے تو اس کا مان ٹوٹ گیا۔ یہاں بڑوں کا حکم چلتا تھا اور خاندان کی روایت تھی کہ بڑوں کے فیصلے کے آگے زبان نہیں کھولی جاتی۔ ہانیہ نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے مخالفت کی تو وہ سب کی نظروں میں گر جائے گی۔ اس نے فاخر کے ساتھ اپنے رشتے کو ایک کڑوی گولی سمجھ کر قبول کر لیا، کیونکہ اسے اپنے بڑوں کا لحاظ تھا۔ شام ہوتے ہی حویلی میں مٹھائیاں بانٹی جانے لگیں۔ مبارکبادوں کا شور تھا، لیکن اس شور میں دو دل ایسے تھے جو خاموشی سے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ دعا جو ڈری ہوئی تھی کہ حمین کی سختی اس کی زندگی کیسے بدلے گی، اور ہانیہ جو اپنی محبت کی قربانی دے کر ایک نئے بندھن میں بندھنے جا رہی تھی۔ حمین خانزادہ رات کے اندھیرے میں اکیلا چھت پر کھڑا تھا۔ اسے دعا کے ڈر کا اندازہ تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے غصے کی تپش دعا کے لیے کبھی نہیں ہوگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی شرمیلی اور ڈری ہوئی شریک حیات کو وہ تمام محبت دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ نکاح کا یہ فیصلہ صرف بڑوں کا نہیں تھا، بلکہ حمین کے دل کی وہ خواہش تھی جو آج حقیقت بننے جا رہی تھی۔ حویلی آج روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ سفید موتیے اور گلاب کی خوشبو نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ باہر سے ان میں مردوں کی محفل جمی تھی جہاں شہر کے معززین جمع تھے، جبکہ اندرونی دالان میں خواتین کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ دعا اس وقت اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی کسی تصویر کی طرح ساکت تھی۔ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں وہ بلاک یاسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر موجود زردی اس کے اندرونی خوف کو بیان کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے۔ آج اس کا نکاح حمین خانزادہ سے ہونے جا رہا تھا، وہی حمین جس کی ایک آواز پر وہ سہم جایا کرتی تھی۔ دعا بیٹا، قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ داجی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دعا نے بس خاموشی سے پلکیں جھکائیں، اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف مردانے میں حمین خانزادہ سفید کلف لگے سوٹ پر سیاہ واسکٹ پہنے، ہاتھ میں تسبیح تامے نہایت پروقار انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو شاید پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح کے رجسٹر پر دستخط کروانے کے بعد بلند آواز میں پوچھا، حمین خانزادہ ولد عمر خانزادہ، کیا آپ کو دعا عثمان بنت عثمان علی اپنے نکاح میں بامطابق حق مہر 5 لاکھ روپے قبول ہیں؟ ایک پل کے لیے وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حمین نے گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں دعا کا وہ معصوم اور ڈرا ہوا چہرہ گھوما جو بچپن سے اس کے غصے کی زد میں رہتا آیا تھا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے، 3 بار قبول ہے۔ کہنے کے بعد جب حمین نے قلم اٹھا کر رجسٹر پر دستخط کیا تو فضا مبارک ہو کے شور سے گونج اٹھی۔ فاخر نے آگے بڑھ کر اپنے بہنوئی کو گلے لگا، جبکہ دانیال نے حمین کے کندھے پر تھپکی دی۔ پھر فاخر کی طرف مولوی صاحب متوجہ ہوئے اور اس کا نکاح کروانے کے بعد کمرے کا رخ کیا اور کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر کمرے میں قاضی صاحب کے وکیل نے جب دعا سے یہی سوال دہرایا تو اس کے آنسو بے اختیار چھلک پڑے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے یا مستقبل کے خوف کے، اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ علیزے نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا جیسے اسے حوصلہ دے رہی ہو۔ قبول ہے، دعا کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل قاضی صاحب تک پہنچی۔ 3 بار اقرار کے بعد جب دعا نے دستخط کیے تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ ہانیہ جو ایک طرف بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کسی خواب کے ٹوٹنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اسے فاخر کے نام سے جڑنا ہے، اس لیے اس نے اپنی انا کو مار کر دعا کو مبارکباد دی۔ دعا کے بعد ہانیہ کا نکاح کروایا اور دعا کی گئی۔ پھر نکاح خاں کمرے سے نکل گئے۔ خانزادہ فیملی میں فی الحال یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ابھی دعا اور ہانیہ کا صرف نکاح کیا جائے گا۔
جبکہ رخصتی دعا کی یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد کی جانی تھی۔ ہانیہ اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر کن پٹیوں میں جذب ہو رہے تھے اور دماغ بالکل خالی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی حمین کے ساتھ تصور کی تھی، لیکن یہاں تو پل بھر میں سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنے سرانے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ ہانیہ نے چونک کر سائڈ پر دیکھا تو فاخر وہاں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ فوراً اٹھ کر بیٹھی اور اسے فاصلہ قائم کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے کی تلخی نہ چھپا سکی تھی۔ فخر اس کے لہجے پر ایک پل کے لیے حیران ہوا، لیکن پھر اپنے خیال کو جھٹکتا ہوا مسکرایا۔ کیا مطلب؟ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ لفظ بیوی پر اس نے خاص طور پر زور دیا تو ہانیہ نے اپنے لب بھینچے اور چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ بیوی؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دستخط کرنے سے کوئی کسی کا سب کچھ نہیں بن جاتا۔ تم میری پسند نہیں تھے اور نہ کبھی ہو سکتے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کیسے کر دی۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں تمہارے لیے نہیں بنی؟ فخر کے چہرے پر لرزتی مسکراہٹ اب بھی قائم تھی، جیسے وہ اس تلخی کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ بڑوں کا فیصلہ تھا ہانیہ، اور مجھے اس فیصلے میں اپنی بھلائی نظر آئی۔ بھلائی؟ ہانیہ اب دھاڑی تھی۔ اپنی بھلائی دیکھ لی، لیکن میری زندگی برباد کر دی۔ تم جیسے معمولی انسان سے میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تم حمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، نہ تمہارا وہ رعب ہے، نہ وہ شخصیت۔ تم صرف دعا کے بھائی ہو، اور بس میرے کمرے سے ابھی باہر نکلو، مجھے تمہاری شکل دیکھ کر گھٹن ہو رہی ہے۔ ہانیہ نے جس قدر حقارت سے اسے بے عزت کیا تھا، کوئی اور ہوتا تو شاید ہاتھ اٹھا دیتا، مگر فاخر نے صرف ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اٹھا اور نہایت سکون سے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ شخصیت رعب سے نہیں ظرف سے بنتی ہے ہانیہ۔ آج تم اپنا ظرف دکھا دیا، اور میں نے اپنا خیال رکھنا، کیونکہ اب سے تمہاری خوشی اور غم کی ذمہ داری مجھ پر ہے، چاہے تمہیں گھٹن ہو یا اذیت۔ وہ ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ غصے سے بیڈ پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول حسب معمول حمین خانزادہ کے رعب کے زیر اثر تھا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے، مگر کسی کو اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حمین بلیک سوٹ پہنے کلائی پر گھڑی باندھتا ہوا سیڑھیوں سے اترا۔ اس کے چہرے پر صبح کے وقت بھی وہی سختی اور جلال تھا جو دیکھنے والے کی زبان گنگ کر دے۔ دعا جو سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، حمین کو دیکھ کر اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ حمین میز پر آ کر بیٹھا تو نوکر بھاگا آیا۔ بابا، آپ کے لیے آملیٹ لاؤں؟ حمین نے گردن موڑ کر اسے ایسی سرد نظروں سے دیکھا کہ نوکر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ صبح کے وقت بولا مت کرو۔ جو لانا ہے خاموشی سے لا کر سامنے رکھو۔ اس کی آواز کی گونج سے دعا کے ہاتھ سے چائے کا چمچ پیالے میں گرا۔ تم؟ حمین نے دعا کی طرف دیکھ کر پکارا تو وہ اچھل پڑی۔ جی یہ فائلیں گاڑی میں رکھواؤ اور ڈرائیور سے کہو کہ 5 منٹ میں گیٹ پر موجود ہو، ورنہ اسے کل سے آنے کی ضرورت نہیں۔ حمین نے کسی نرمی یا محبت کے بغیر نہایت خشک لہجے میں حکم دیا۔ نہ جانے کس بات کا غصہ آج وہ یہاں نکال رہا تھا کہ اسے ملازم کے بولنے پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ میں ناشتہ لا رہی تھی آپ کا، دعا نے دبی آواز میں کہا۔ حمین کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ، جب کام کا وقت ہو تو کام ہونا چاہیے، یہاں کسی کو وقت کی قدر نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتا اٹھا۔ اس نے ایک نظر دعا کے چہرے پر ڈالی اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ جو دور کھڑی ہے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ حمین بدلنے والا نہیں تھا۔ وہ جس محبت کی امید لگائے بیٹھی تھی وہ حمین کے اس آنی وجود میں کہیں تھی ہی نہیں۔ حویلی میں وہی پرانی خاموشی چھا گئی جہاں حمین خانزادہ کا غصہ سب کے سانسوں پر پہرا دیتا تھا۔ حمین لالا کدھر گیا؟ فاخر نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کس چیز کا غصہ تھا انہیں، یہاں سب پر غصہ نکال کر چلے گئے۔ ملازم بیچارہ کچھ بول رہا تھا تو انہوں نے اس کے بولنے پر بھی اعتراض کیا۔ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ دعا نے ناشتے کی پلیٹیں سمیٹتے ہوئے دبی آواز میں بڑبڑایا۔ اس کے لہجے میں حمین کی سختی کے خلاف ایک گہرا شکوہ تھا۔ فاخر نے اپنے لب بھینچے اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ عمر صاحب نے فاخر کے چہرے پر پریشانی کے بادل دیکھے تو تڑپ اٹھے۔ کیا ہوا ہے فاخر؟ تم اتنے فکر مند کیوں ہو؟ داجی نے بھی فاخر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فاخر نے ایک سردہ بھری اور سب کی طرف دیکھا۔ ان کا چڑنا بنتا ہے ابا جی، بزنس میں ہمیں 1 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ ہمارا وہ پروجیکٹ جس پر حمین نے دن رات ایک کر دیے تھے، اچانک ڈائریکٹر نے وہ کسی اور کمپنی کے نام کر دیا ہے۔ کیا؟ عمر صاحب نے حیرت سے عثمان صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم نے باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا تو وہ یوں بیچ میں اسے ختم نہیں کر سکتے، یہ تو سراسر غیر قانونی ہے۔ عمر صاحب بولے۔ آج حمین اسی سلسلے میں کورٹ جا رہے ہیں، جو بھی ہوگا وہ آ کر بتائیں گے۔ کل گھر میں نکاح کی خوشیاں تھیں، اس لیے انہوں نے خود کو پرسکون رکھا ہوا تھا، ورنہ ان کے دماغ میں کیا طوفان چل رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فاخر نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ اب جب میں آہستہ آہستہ بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہا ہوں تب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے غصہ کرنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ ان کے اس سخت لہجے، اس بے پناہ سنجیدگی اور خاموشی کے پیچھے کتنا بوجھ ہے۔ اتنا سب کچھ وہ اکیلے سنبھالے ہوئے ہیں۔ فاخر کی یہ باتیں دعا کے کانوں میں
پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ اس نے بے اختیار حویلی کے خارجی دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی چند منٹ پہلے حمین خان زادہ کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح نکل کر گیا تھا۔ دعا کے دل میں ایک دم سے ہوک سی اٹھی۔ وہ اب تک حمین کو کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ حمین صرف اپنے رعب اور جاہ و جلال کے نشے میں چور ہے۔ اسے لگتا تھا کہ دوسروں کو ڈانٹنا اور دبا کر رکھنا اس کا مشغلہ ہے۔ وہ اس کی سختی کو اس کی بدتمیزی اور اس کے رعب کو اس کا تکبر سمجھتی رہی، مگر آج اسے احساس ہوا کہ وہ جسے تکبر سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کے کندھوں پر موجود وہ بوجھ ہے جو اس نے پورے خاندان کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ وہ تنہائی اس حویلی کی دیواروں کو تھامے کھڑا تھا تاکہ اس کے اندر رہنے والے سکون کی نیند سو سکے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ کتنے نادان ہیں ہم لوگ جو چہرے کی سختی دیکھ کر انسان کو ظالم قرار دیتے ہیں، کبھی اس کرب کو نہیں دیکھتے جو جچی تلی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب حویلی کے صدر دروازے پر حمین کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ دعا جو تب سے بے چین تھی فوراً کچن کی طرف گئی تاکہ اس کے لیے کھانا لگا سکے۔ حمین کو لگا تھا کہ سب سو چکے ہیں۔ وہ تھکا ہارا سا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ دبے قدموں حمین کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ آدھ کھلا تھا۔ حمین بیڈ پر بیٹھا اپنی آنکھیں موندے پیشانی پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس کا کوٹ ایک طرف صوفے پر گرا تھا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی تھی۔ اس کی چہرے پر تھکن کی گہری لکیریں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ دعا نے دھیرے سے اندر قدم رکھا اور کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ آپ نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، پلیز اب تھوڑا سا کھانا کھا لیں۔ دعا کی آواز میں مٹھاس اور فکر مندی تھی۔ حمین نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ دعا نے ہمت جمع کی اور اس کے قریب ہو کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے حمین کی پیشانی کو دبانے کی کوشش کی۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ حمین نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں اس وقت غصہ اور چڑچڑاہٹ انتہا پر تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ دور رہو مجھ سے۔ وہ دھاڑا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ جہاں کر میری ہمدرد بننے کی کوشش کرو؟ مجھے تمہارے کھانے یا تمہاری اس مصنوعی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ دعا کا دل جیسے پاش پاش ہو گیا۔ وہ تو اس کا بوجھ بانٹنے آئی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ حمین کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو باہر آئے اور وہ لب بھینچ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسی وقت ہانیہ جو حمین سے کسی کام کے سلسلے میں بات کرنے آئی تھی راہداری میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کیسے حمین نے دعا کو بری طرح جھڑک کر نکال دیا، لیکن اس منظر نے اسے ہنسانے کے بجائے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اسے اچانک فاخر کا وہ چہرہ یاد آیا جب وہ کل رات اس کے کمرے سے نکلا تھا۔ فاخر کی آنکھوں میں بھی تو ایسی ہی تھکن تھی، مگر اس تھکن کے ساتھ ساتھ ہانیہ کی تلخ باتوں کا زخم بھی تھا۔ ہانیہ کا دل کسی انجانے احساس سے بوجھل ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ فاخر بھی تو اسی بزنس کے نقصان سے گزر رہا ہے، وہ بھی تو حمین کے ساتھ دن رات ایک کر رہا ہے، مگر اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے کچن میں گئی اور ایک ٹرے تیار کی، پھر فاخر کے کمرے کی طرف چل دی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو فاخر صوفے پر سر گرائے نڈال بیٹھا تھا۔ ہانیہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ چونکا اور فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا شاید ہانیہ پھر کوئی تلخ بات کرنے آئی ہے۔ یہ کھانا کھا لو۔ ہانیہ نے مختصر سی بات کی اور ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ فاخر نے حیرت سے کبھی کھانے کو دیکھا تو کبھی ہانیہ کو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی وہ خود اس کے لیے کھانا لے کر آئی ہے۔ تم میرے لیے کھانا لائی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی بھی بے حس ہوں؟ ہانیہ نے نظریں چرا کر کہا۔ دعا کہہ رہی تھی کہ تم نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ہانیہ نے جھوٹ بولا۔ دعا سے تو اس کی بات بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ حمین کے ساتھ تھا اور حمین نے کھانا نہیں کھایا تو یقیناً اس نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ فاخر کے لبوں پر ایک تھکی مگر سچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکریہ ہانیہ، سچ کہوں تو بھوک بہت لگی تھی مگر اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کھانا کھانے لگا تو ہانیہ وہی ایک طرف بیٹھ گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ فاخر کی خاموش محبت اور اس کا تحمل آہستہ آہستہ ہانیہ کی نفرت کی دیواروں میں دراڑیں ڈال رہا تھا۔ حمین اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا مگر اب اس کے دل میں پچھتاوا سر اٹھا رہا تھا۔ اسے دعا کے وہ بھیگے ہوئے آنسو یاد آ رہے تھے جو اس کے ڈانٹنے پر نکلے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنا کاروباری غصہ اس معصوم پر نکال کر غلط کر رہا ہے۔ وہ اٹھا اور دعا کے کمرے کی طرف بڑھا مگر دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک معذرت کیسے کرے۔ وہ حمین خان زادہ تھا جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، مگر آج ایک معصوم لڑکی کے آنسوؤں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ حمین کے قدم دعا کے کمرے کی طرف بڑھے تو تھے مگر اس کی انا اور ضبط نے اسے وہیں روک دیا۔ وہ رخ موڑ کر سیدھا داجی کے کمرے میں چلا گیا۔ داجی اس وقت تسبیح پڑھ رہے تھے۔ حمین کو اچانک یوں سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئیں۔ داجی، میں چاہتا ہوں کہ دعا اور ہانیہ کی رخصتی اب کر دی جائے۔ حمین نے بنا کسی تمہید کے سپاٹ لہجے میں کہا۔ داجی نے اینک اتار کر اسے حیرت سے دیکھا۔ لیکن حمین بیٹا، ابھی تو بات ہوئی تھی کہ دعا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد رخصتی ہوگی، تو تم خود بھی تو پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی وقت نہیں ہے، پھر اب اچانک یہ تبدیلی کیوں؟ حمین نے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ دعا کو اپنے سامنے دیکھ کر خود پر قابو نہیں پا رہا
اور اس کے آنسو اسے کمزور کر رہے ہیں۔ بس داجی، میرا فیصلہ یہی ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں بٹ جائیں تو بہتر ہے۔ فاخر کو بھی سہارے کی ضرورت اور مجھے بھی۔ داجی نے اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات کو بھانپ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس پتھر کے پیچھے ایک نرم دل چھپا ہے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور مسکرا کر سر ہلایا۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں کل ہی عثمان اور عمر سے بات کرتا ہوں۔ ہانیہ اور دعا کی رخصتی اب ساتھ ہی ہوگی۔ حمین صرف سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گیا، مگر حویلی میں اب ایک نئی ہلچل کا آغاز ہونے والا تھا۔ بڑوں کے فیصلے کے بعد حویلی میں جیسے خوشیوں کا طوفان آ گیا۔ چند ہی دنوں میں رخصتی کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر مکمل کر لی گئیں۔ گھر کے در و دیوار مہندی اور ابٹن کی خوشبو سے مہک اٹھے۔ دعا اور ہانیہ جو کل تک صرف نکاح کے بندھن میں بندھی تھیں، آج اپنی رخصتی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ داجی کی ضد اور حمین کے فیصلے کے آگے سب نے سر جھکا دیا۔ رخصتی کی مختصر مگر پروقار تقریب کے بعد دونوں دلہنیں اپنے اپنے مقدر کے کمروں میں پہنچا دی گئی۔ کمرہ سفید پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دعا سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی کانپ رہی تھی۔ گھونگھٹ کے پیچھے سے اسے صرف اپنے ہاتھوں کی لرزش نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حمین نے دروازہ لاک کیا تو دعا کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل اپنے لہنگے کے کام کو ناخنوں سے کھرچ رہی تھی۔ حمین نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور نہایت وقار کے ساتھ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اس نے نہایت آہستگی سے دعا کا گھونگھٹ الٹا۔ سامنے وہ چہرہ تھا جسے ہمیشہ دیکھ کر اس نے غصہ کیا تھا۔ دعا نے شرم اور خوف کے مارے آنکھیں زور سے بھینچ رکھی تھیں۔ حمین نے اپنی انگلیاں اس کے نرم گال پر پھیری تو دعا کو لگا جیسے اس کے پورے وجود میں بجلیاں کھوند گئی ہوں۔ اب بس بھی کرو دعا، کیا ساری رات ان آنکھوں کو بند کر کے میرا امتحان لوگی؟ حمین کی آواز میں وہ پرانا جلال نہیں بلکہ ایک ایسی مٹھاس تھی جس نے دعا کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی دعا نے نظریں اٹھائیں، اس کا سامنا حمین کی گہری اور پرکشش آنکھوں سے ہوا جو اس وقت صرف محبت پکار رہی تھی۔ حمین نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تم اب صرف میری ہو دعا، ہمیشہ کے لیے۔ دعا نے پہلی بار حمین کے سینے پر سر رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ پتھر نہیں بلکہ موم سے زیادہ نرم دل رکھنے والا اس کا محافظ ہے۔ دوسری طرف ہانیہ بیڈ کے ایک کونے پر گمسم بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا فاخر اس پر اپنا حق جتائے گا، مگر فاخر تو شرافت کا پیکر تھا۔ وہ کمرے میں آیا اور فرش پر ہانیہ کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ ہانیہ، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں اب بھی کوئی اور ہے، مگر یقین کرو میری محبت تمہاری ہر تلخی کو نکل جائے گی۔ اس نے ہانیہ کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم لیا۔ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ فاخر کی آنکھوں میں سچائی اور بے پناہ چاہت دیکھ کر اس کی انا کے قلعے ڈھیر ہونے لگے۔ تم اسے اتنی محبت کیوں کرتے ہو فاخر؟ میں نے تو تمہاری ہمیشہ تذلیل کی ہے۔ اس کی آواز رند گئی۔ فاخر مسکرایا اور اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے ہانیہ کے چہرے سے لٹیں ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیونکہ تم میری وہ ضد ہو جسے میں نے مانگا نہیں بلکہ پایا ہے۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا کہ تم خود کہو گی کہ فاخر کے بغیر ہانیہ ادھوری ہے۔ اس نے ہانیہ کو دھیرے سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ہانیہ کو پہلی بار کسی کے قرب میں سکون محسوس ہوا۔ اس نے بھی دھیرے سے فاخر کے شانے پر سر رکھ دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اب اپنی زندگی کی نئی منزل پا چکی ہے۔